جو فرشتہ قرآن لے کے آیا وہ فرشتہ بھی عزیز انہو لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کو قرآن لوگوں کو سناتے ہیں، یہ رات کی تاریکی میں قرآن بناتے نہیں ہیں بلکہ اللہ بھیجتے ہیں، جبرائیل لے کے آتے ہیں، محمد لوگوں کو سناتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کے تحت لکھا ہے کہ عرب کے 3 بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریح، سارا دن لوگوں کو تبلیغ کرتے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جناب والا قرآن نہ سننا، جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو، نہ کسی کو قرآن پڑھنے دینا، نہ کسی کو قرآن سننے دینا، بلکہ رنگ میں بھنگ ڈال دینا۔ یہ محمد پہ قرآن اترنا نہیں ہے بلکہ رات کی تاریکی میں یہ محمد قرآن بناتا ہے، دن کو لوگوں کو سناتا ہے، سارا دن لوگوں کو تبلیغ کرنے والے یہ 3 بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریح، سارا دن لوگوں کو تبلیغ کرتے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سننا، لیکن خود کی حالت یہ ہے کہ رات کو جس وقت لوگ سو جاتے، اپنے بستروں پہ دراز ہو جاتے، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، صاحب قرآن، جناب محمد مصطفیٰ اپنے بستر کو چھوڑ کر بیت اللہ کے اندر آ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ یہ تینوں سردار اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ آ کے چپک جاتے اور اللہ کے نبی کا آ کے قرآن سنتے۔ رات کو جس وقت اللہ کے نبی آ کے بیت اللہ کے اندر قرآن پڑھتے، یہ بیت اللہ کی دیواروں سے چپکے ہوئے ہیں، صاحب قرآن کا آ کے قرآن سن رہے ہیں، یہ خود سارا دن لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سننا، خود اپنے بستروں کو چھوڑ کر، خود اپنے آرام کو چھوڑ کر، خود اپنی نیندوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کا آ کے قرآن سن رہے ہیں۔ صبح کے وقت جس وقت اللہ کے نبی اپنی تلاوت کو محفوظ کرتے ہیں، یہ چھپتے چھپاتے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر پڑ جاتی، پہلے کی دوسرے پہ پڑتی، دوسرے کی تیسرے پہ پڑتی، ایک دوسرے کو دیکھ لیے جاتے، ایک دوسرے کے پاس آ جاتے، یارو بتاؤ تو صحیح، ہم سارا دن لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سننا، خود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک سو نہیں سکتے جب تک صاحب قرآن محمد مصطفیٰ کا آ کے قرآن سن نہیں۔ قرآن کی شان یہ ہے، سارا دن لوگوں کو تبلیغ کرنے والے یہ تینوں مشرک سارا دن لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سننا، اور خود اپنے بستروں کو چھوڑ کر بیت اللہ کی دیواروں سے چپتے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کے نبی کا قرآن سننے۔ صبح کو جب اللہ کے نبی اپنی تلاوت بند کرتے، یہ اپنے گھروں کو جانے لگتے تو اس وقت اتنی آبادیاں نہیں تھیں، اتنے مکانات نہیں تھے، اتنے لوگ نہیں تھے، ایک دوسرے پہ نظر پڑ جاتی، ایک دوسرے کے پاس نظریں جھکاتے آ جاتے اور کہتے کہ ہم سارا دن لوگوں کو کہتے ہیں قرآن نہ سننا اور ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ آج عہد کرو کہ آج کے بعد قرآن سننے نہیں آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے پتہ نہیں میری بات؟ یہ سمجھ آ رہی ہے تو بڑے دوا سے سبحان اللہ۔ آج عہد کرو کہ آج قرآن سننے نہیں آئیں گے، عہد کر کے چلے گئے، لیکن قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ پھر قرآن نے ان کو سونے نہیں دیا۔ جو قرآن سنتا ہے پھر کسی کی نہیں سنتا، پھر قرآن ہی سنتا۔ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کی تاثیر ہے۔ اگلی رات پھر اللہ کے قرآن نے ان کو سونے نہیں دیا، اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہ لگا سکے، پھر اپنے بستروں کو چھوڑ کر بیت اللہ کی دیواروں سے چپکے ہوئے اللہ کے نبی کا قرآن سن رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر
جانے لگتے تو پھر ایک دوسرے پہ نظر پڑتا کہ کل ہم نے عہد کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے، آج اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر عہد کرتے ہیں، اپنے لات منات بتوں کی قسم کھا کے کہا آج کے بعد قرآن سننے نہیں۔ لیکن تیسری رات پھر اللہ کے قرآن نے ان کو بستروں سے پھر کھینچ لیا، پھر قرآن سننے کے لیے بیت اللہ کی دیواروں سے چپکے ہوئے ہیں۔ تیسرے دن صبح اخنس بن شریح اپنے دونوں سرداروں کے پاس جاتا ہے، ابو جہل ابو لہب کے پاس جا کے کہتا ہے سردار جی بتاؤ تو صحیح، ہم سارا دن لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سننا، خود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک سو نہیں سکتے جب تک صاحب قرآن محمد مصطفیٰ کا جا کے قرآن سن نہیں لیتے۔ سردار جی بتاؤ تو صحیح، کیا قرآن میں شک ہے یا صاحب قرآن میں شک ہے؟ دونوں سرداروں نے کہا نہ قرآن میں شک ہے نہ صاحب قرآن میں شک ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، محمد بھی اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہے۔ ظالموں، جب مانتے ہو قرآن میں شک نہیں ہے، صاحب قرآن میں شک نہیں ہے، تو ظالموں پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مانتے تھے قرآن میں شک نہیں ہے، صاحب قرآن کی نبوت میں شک نہیں ہے، ایمان صرف اپنے ذہن اناد کی وجہ سے نہیں لا سکتے، ورنہ مانتے تھے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، حضور کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ قرآن عظیم ہے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ